میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ہمارا یہ جو کورس ہے آداب زندگی والا، اس کی ایک اہم ترین آج کی کلاس وہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا، اس سے متعلق ہے۔ اچھا، ہم نے اس مہینے میں اپنی طرف سے 3-4 عبادات گھڑ لی ہیں اور اسی میں ہے۔ پہلے نمبر پر ہم نے کہا کہ جی اس مہینے میں 27 رجب کی رات کو شب معراج ہوئی ہے۔ اچھا، شب معراج پر کیا کچھ ہوا ہے یہ انشاءاللہ میں اگلے سبق میں آپ کو بیان کروں گا کہ شب معراج میں ہمارے لیے کتنے زیادہ اسباق موجود ہیں۔ بڑا عجیب و غریب سفر ہوا ہے آپ کا، اور بڑے ہی عجیب و غریب مناظر دیکھے ہیں، اور آپ اندازہ کریں گے کہ وہ شب معراج جڑی ہوئی ہے سوسائٹی کے ساتھ، شب معراج جڑی ہوئی ہے معاشرتی معاملات کے ساتھ، شب معراج جڑی ہوئی ہے سوشلزم کے ساتھ، کہ یہ سوشل لائف ہماری کس طرح سے ٹھیک ہو جائے، شب معراج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ انشاءاللہ الگ ٹاپک ہے، یہ اگلی دفعہ میں ہم کریں گے۔ خیر، ہم نے یہ بنا لیا کہ یہ 27 رجب کی رات کو ہوئی ہے، لہذا اس رات کو بھی جاگنا ہے، اگلے دن روزہ بھی رکھنا ہے۔ سمجھ لیجئے سیرت کے علماء کرام اس کی تاریخ کے بارے میں متفق نہیں ہے، تاریخ اس کی طے نہیں ہے، کسی نے بھی اس کی تاریخ کا تعین نہیں کیا، بلکہ مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی، بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں ہوئی، بعض کہتے ہیں رمضان میں ہوئی، بعض کہتے ہیں شوال میں ہوئی، بعض کہتے ہیں رجب میں ہوئی۔ تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، مہینوں میں بھی اختلاف ہے۔ اچھا چلو، یہ اتنی ہی اہم تھی تو ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پیارے نبی کم از کم 10 سال تو زندہ رہے ہیں، پھر صحابہ اگلے 100 سال تک زندہ رہے، نہ کسی صحابی سے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں ہے انہوں نے اس رات کو کچھ کیا ہو، بلکہ ان کے ہاں تو تاریخ بھی طے نہیں تھی۔ ہم نے تاریخ طے کر لی ہے اور اس میں عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھو، ذرا غور سے سمجھنا۔ اچھا جی، اگر ہم نے رات جاگ لی، ہم نے کون سا گناہ کر لیا؟ ہم نے کون سا شراب پی لی؟ ہم نے کون سا جناب کو چوری کر لی؟ یاد رکھیے دین کا خلاصہ وہ اتباع ہے، حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز میں کچھ نہیں رکھا، روزے میں کچھ نہیں رکھا، قربانی میں کچھ نہیں رکھا، ہمارے حکم میں سب کچھ ہے۔ ہم نے حکم کر دیا، اس کے اندر ثواب آ جائے گا، ہم حکم نہیں کریں گے اس کے اندر ثواب نہیں آئے گا۔ 2 مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مثال، عرفات کا میدان ہے، ابھی خانہ مکہ چلے جاؤ، وہاں عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، خالی میدان ہے۔ آج کے دنوں میں جیسے چلے جاؤ جیسے عام میدانوں کی طرح وہ بھی میدان ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ذی الحجہ کے دنوں میں جو یہاں جائے گا اس کا حج ہوگا، جو نہیں جائے گا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم نہیں ہے تو سارا سال بیٹھا رہے، کوئی حج نہیں۔ دوسری آسان سی مثال، مغرب کی کتنی رکھتے ہیں؟ مغرب کی کتنی رکھتے ہیں؟ فرض کتنے ہیں؟ 3۔ اگر کوئی کہے یار نہیں آج میرا دل کر رہا ہے میں 4 پڑھ لوں، میں 4 پڑھ لوں، میں 5 پڑھ لوں، کیوں بھائی؟ صحیح کیا اس نے غلط کیا؟ بھائی اس نے رکعت ہی پڑھی ہے یار، اللہ کا نام ہی لیا اس نے، قرآن ہی پڑھا ہوگا، پھر غلط کیسے ہو گیا؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رات ہی جاگی ہے تو اس نے بھی تو 1 رکعت ہی زائد پڑھی ہے نا، اس نے کون سا گناہ کر دیا؟ ہاں، یہاں پر پتا چلا حکم کیا تھا؟ 3 پڑھنی ہے، 4 پڑھے گا حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اگرچہ اس نے قرآن ہی پڑھا ہے۔ تو پتا چلا دین کا خلاصہ وہ اتباع ہے، حکم ماننا ہے۔ اللہ نے حکم کر دیا، ہم نے مان لیا تو اس میں ثواب ہے۔ اللہ نے حکم نہیں کیا، ہم ہزاروں کام کر لیں، اس میں
پھر سب سے بڑھ کر دین پر عمل کرنے کے حوالے سے، دین کو سمجھنے کے حوالے سے، دین پر مر مٹنے کے حوالے سے ہم صحابہ سے زیادہ شوقین نہیں، ہم صحابہ سے زیادہ دیندار ہیں۔ ہمارے صحابہ نے یہ نہیں کیا، ہم آ کر کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، یہاں پر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنیں۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے 27 رجب کا لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آپ دن کو باہر نکلے، ایک آدمی پر آپ کو شک ہو گیا، آپ نے کہا چلو میرے سامنے پانی پیو، میرے سامنے کھانا کھاؤ۔ حالانکہ روزہ رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ نے اس لیے سختی کی کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو لازم قرار دے دینا۔ اللہ نے تو نہیں کہا 27 کو روزہ رکھو، اب آپ لازم قرار دے دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے سختی سے اس پر عمل کیا تاکہ یہ بدعت نہ جاری ہو جائے۔ حسیب کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ حسیب کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ حسیب یا ویسے بیٹھا ہوا ہے کہ یار کورس کرنا ہے تو لہذا مجبوری ہے، ڈگری لینی ہے؟ ابراہیم بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بنگلہ دیش والے حضرات جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اتباع، حکم ماننا۔ اچھا جی، ایک اور چیز نکلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، رجب کے مہینے میں ایک اور چیز نکلی ہوئی ہے اور اس کو لوگ فرض واجب کی طرح کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ کونڈے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حلوہ پوری پکاؤ جناب، ٹکیاں نکالو، حلوے بناؤ، اور پلیٹ ادھر بھی جا رہی ہے، ایک پلیٹ ادھر جا رہی ہے، ادھر سے پلیٹ آ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، کھانا پینا لگا ہوا ہے۔ اور جو کونڈے نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو کونڈے نہیں کرتا اس کا تو دین میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ اس کو فرض واجب کر دیا، حالانکہ کنڈے نہ صحابہ نے کیے، نہ نبی نے کیے، نہ بزرگان دین نے کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔